السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پسندیدہ دو صورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے اولاد کی کامیابی، عزت، دولت اور لمبی عمر کے لیے روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ ہر ماں کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ قرآن کی برکت سے اولاد کی قسمت بدل جاتی ہے اور اولاد ہر آنکھ کا تارا بن جاتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری، لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ، پاکیزہ اور عبادت سے بھرپور تھی۔ آپ بہت زیادہ حیادار، صبر والی اور اللہ کی سچی عبادت گزار تھی۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی دل سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرتی تھی، لیکن دو ایسی خاص صورتیں بھی تھیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، صحت اور لمبی عمر کے لیے روزانہ ان کی تلاوت فرماتی تھی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اولاد کے لیے ان مبارک صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں تاکہ زندگی میں برکت اور کامیابی حاصل ہو۔ یہ دو صورتیں قرآن مجید کی نہایت عظیم اور بابرکت صورتوں میں شمار ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ صورتیں نہ صرف چھوٹی اور آسان ہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کے قریب بھی ہیں، اس لیے ہر کوئی انہیں بآسانی یاد کر سکتا ہے اور روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی عزت، کامیابی، صحت، لمبی عمر اور ہر قسم کی پریشانیوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزانہ پڑھیں اور اپنی زندگی پر ان کا ورد جاری رکھیں۔ جس طرح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان صورتوں سے خاص محبت تھی، آپ بھی ان سے محبت کریں اور اپنے دل میں ان کی قدر پیدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دنیا میں عزت اور راحت عطا فرمائے گا اور آپ کے بچوں کو بھی لوگوں کے دلوں کا محبوب بنا دے گا۔ ان کی زندگیوں میں کامیابی، خوشحالی اور برکتیں نازل فرمائے گا اور ہر قدم پر اپنی خاص رحمتوں اور حفاظت میں رکھے گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف خاتون جنت ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں۔ آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کی پرورش یافتہ تھی۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا لقب زہرا یعنی روشن چہرے والی اور بطول یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی تھا۔ آپ کا بچپن ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان آزمائشوں نے آپ کے کردار کو مزید مضبوط اور روشن بنا دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز ہوا اور کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اس وقت ایک کم سن بچی اپنے والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کا دکھ بانٹتی تھی، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی اور ان کی دلجوئی کرتی تھی۔
ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور کفار نے آپ پر اوجھڑی ڈال دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اسے ہٹایا اور روتی رہی۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی اور وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مدینہ کی زندگی سادگی، عبادت اور قربانی کا حسین نمونہ تھی۔ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو اسلام کے عظیم سپاہی اور خلیفہ راشد تھے۔ یہ نکاح ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیاب ازواجی زندگی کا دار و مدار مال و دولت پر نہیں بلکہ محبت، تقوی اور باہمی احترام پر ہوتا ہے۔ گھر میں نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ آرام و آسائش، مگر اللہ کی رضا اور محبت سے دل بھرے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھی، چکی پیستی تھی، پانی بھرتی تھی اور بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی تکلیف کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسبیحات سکھائی، جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل سکون دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ کے ہاں 4 بچوں کی ولادت ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بے شمار اعلیٰ صفات کا مجموعہ تھی۔ انتہائی حیادار، صابرہ، شاکرہ، عبادت گزار، سادگی پسند، والدین کی فرما بردار، شوہر کی وفادار اور مددگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غمگین رہی اور صرف 6 ماہ بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے زیادہ آخرت کی فکر کریں، مشکلات میں صبر اور اللہ پر توکل کریں، گھریلو زندگی میں محبت اور سادگی اختیار کریں۔ آپ نہ صرف ایک عظیم بیٹی تھی بلکہ ایک مثالی بیوی، ماں اور کامل مومنہ بھی تھی۔ ان کی زندگی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، مشکلات میں صبر کریں اور اپنے رشتوں کو محبت اور اخلاق سے نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائے۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین یا غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت باہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا،
چیخ چلا کر بولنے کی بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے اور سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی انہیں بہت غور سے پڑھیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اوپر کے خلاصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین کو بطور خاص درج ذیل 4 امور کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے۔ عقائد کی درستی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل و اعتماد دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے لیے بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کی درستی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ دوسرے نمبر پر عبادت ہے۔ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں۔ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مکاشفہ و مشاہدہ کے حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ انبیاء و اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان ہیں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا، چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ، منصب، عزت، دولت اور شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین و آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں۔
ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد اور اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوانح صحابہ و اولیاء رضوان اللہ عنہم کی باتیں سنائیں، کتابیں خریدیں اور مطالعے کا شوق دلائیں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور اس کے نقصان بتائیں، بچوں کو صحت و صفائی کی اہمیت بتائیں، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ و تلاوت و عبادت مفید ہے، یوں ہی سیر و ورزش اور جائز تفریح اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت اور انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذریعے ہیں، جبکہ سستی، کاہلی اور کام چوری زندگی کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب، ورنہ خود بھی رنجیدہ ہوں گے اور اولاد بھی پریشان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتی تھی۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت، رحمت اور سیدھے راستے کی طلب کی جاتی ہے، اس لیے اسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اسے شفا کی صورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے بھی بہت ہی بہترین دعا ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ایک عظیم سورت ہے جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور شان عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اس کی کثرت سے تلاوت فرماتی تھی۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مبارک سورتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے محبت کے ساتھ روزانہ پڑھیں، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت، رزق، سکون، عزت اور وہ تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں جن کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری زندگیوں کو آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتے ہیں۔ آپ نے روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، کسی بھی نماز کے بعد اسے اپنی عادت بنا لیں، پھر اپنے اوپر دم کریں اور اپنے بچوں کے لیے دل سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اس کی بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح آپ سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ اسے روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت
آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ اور برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمیشہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑے رکھیں، انہیں نیکی، سچائی اور نماز کی عادت ڈالیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے مضبوط ہو جائے۔ جو بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی آسان کر دیتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری اولاد دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہو اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ مضمون اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی برکت سے مستفید ہو سکیں، اور دینی و اصلاحی معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔